सऊदी अरेबिया को एक बेसिक बात अब समझ आ गई है इजरायली और पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट को लेकर, और वो है कि कोई भी बाहर का शख्स उनके लिए हेल्प नहीं कर सकता जब तक फलस्तीनी सबसे पहले अपनी मदद खुद ना करे। गल्फ स्टेट्स और टर्की जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं और पॉपुलिस्ट स्लोगन्स को बाद में रखते हैं। इजराइल जो है वो हमेशा ये कहता आया कि हमें ईरान से खतरा है, तो वो क्यों कहते हैं? ईरान उनकी हैसियत को नहीं मानता और ईरान हमास को फंड करता है। इसी तरह से लेबर और लिकुद पार्टी जो है, ईरान को लेके कोई डिफरेंस नहीं है, उन दोनों की राय एक है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ, और आज फिर अपने घर की बैठक से। हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि हम इस दफ़े सऊदी अरब और ईरान का जो किरदार है, जो रोल है, उसको लेकर गुफ्तगू करेंगे, बड़ी बुनियादी सी। देखिए, सऊदी अरेबिया को एक बेसिक बात अब समझ आ गई है इजरायली और पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट को लेकर, और वो है कि कोई भी बाहर का शख्स, कोई भी अरब वर्ल्ड, वो उनके लिए हेल्प नहीं कर सकता जब तक फ़लस्तीनी सबसे पहले अपनी मदद खुद ना करे। कि उनके जहन में फ़लस्तीनियों के एक क्लियर विजन होना ज़रूरी है कि वो पहले तो इजराइल से पीस करें, क्योंकि हर चीज़ लड़के नहीं होती, लड़ने से मामलात बिगड़ते भी हैं। बहुत सारे मामलात मफाहिमत और तफहीम की बुनियाद पर होते हैं, क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में बड़े तफसील से बताया कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इस वक्त इन्वॉल्व हैं, और उनकी पोजीशंस बड़ी पोलराइज्ड हैं, वो बड़े ऑपोजिट लेवल से लड़ रहे हैं। तो सऊदी अरब भी अगर अपनी पॉलिसी कोई पैलेस्टाइन के लिए प्रमोट करता है तो वो सऊदी फर्स्ट पॉलिसी होगी, उसका पैलेस्टीनियंस के इंटरेस्ट से, उनके मामलात से तब नहीं होगा ताल्लुक़। जो अरब कंट्रीज़ हैं जैसे टर्की और ईरान डिवाइड हुए हैं दो कैंप्स में। गल्फ स्टेट्स और टर्की जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं और पॉपुलिस्ट स्लोगन्स को बाद में रखते हैं, जबकि जो ईरान और उनके सैटेलाइट कैपिटल्स हैं जैसे लेबनान, सीरिया, यमन, इराक, ये लोग प्रायोरिटाइज करते हैं पॉपुलर स्टेटमेंट्स को, और जो एक्चुअल अच्छी गवर्नेंस है वो बाद में आती है। सऊदी अरेबिया पहले अफोर्ड कर सकता था कि ये दोनों काम करे, लेकिन 2015 से सऊदी अरब ने रियलाइज़ किया कि उनके ऑयल रिजर्व्स अब काफ़ी नहीं हैं अपने मुल्क को चलाने के लिए। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो ह्यूमन रिजर्व्स हैं उनको हैंडल करें, उनको कंजर्व करें, और ये कि जो रियाद जो है उसको पता है कि अब उसको ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो हैंडल करनी है। तो इसलिए अब उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें उनको अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको नर्चर करना है, लड़ाई झगड़ों को कम करना है, और ट्रेड पार्टनर्स को बढ़ाना है। ट्रेडिंग पार्टनर्स बढ़ने चाहिए। और ये आप देखिए कि जब से उनके नए क्राउन प्रिंस आए हैं, जो बादशाह हैं इस वक्त, तो उनकी ज़्यादातर पॉलिसीज़ अब ट्रेडिंग पॉलिसीज़ हैं। सऊदी इकोनॉमिक्स अब बदल गई है, और जब वो बदली है तो ये बिल्कुल वाज़िया है कि फॉरेन पॉलिसी ने भी उनके बदलना ही था। 2015 से लेके सऊदी अरब ने अपनी चेक बुक डिप्लोमेसी ख़त्म कर दी है, और वो जो एड पैकेजेस मुफ्त में देते थे लोगों को, जैसे इजिप्ट को देते थे, जॉर्डनियंस को देते थे, वो बंद कर दिए। अब वो कहते हैं कि हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से मुख्तलिफ ममालिक में, और एंडेमिक करप्शन जो इतनी ज़्यादा है उसको ख़त्म किया जाए। तो कुछ बेसिक चीज़ों से उन्होंने अपनी सपोर्ट नथी कर दी है। जो सऊदी पॉलिसी का एक समझिए कि टुकड़ा रह गया है पुरानी सऊदी पॉलिसी का, वो अरब पीस इनिशिएटिव है, API, जो अरब लीग ने एंडोर्स किया था कंसेंसस में बैरूत में 2002 में। लेकिन API का कोई रोल नहीं है आज की दुनिया में। देखें, ये जब पैदा ही हुई तो इसमें बड़े मसाइल थे। ये इजराइल को एक तो रिकग्नाइज नहीं करती, जूइश स्टेट को रिकग्नाइज नहीं करती, और वो इस भरोसे पे चलती है जो पैलेस्टीनियन लीडरशिप है वो बड़ी मुस्तहकम है, जबकि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में देखा कि पैलेस्टीनियन लीडरशिप बिल्कुल मुस्तहकम नहीं है। उसमें मुख्तलिफ रोल हैं लोगों के जो
سامنے ہیں ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز آپس میں کلیش کر رہی ہیں، جو پیلسٹینین آرگنائزیشنز ہیں ان کی پالیسیز آپس میں کلیش کر رہی ہیں، لہٰذا وائلنٹ ڈویژنز ہیں پیلسٹینین اداروں کے درمیان، اور دوسری طرف سے اسرائیل اپنی پالیسی میں بہت مضبوط ہے، اپنی اپروچ میں بڑا مضبوط ہے، تو لہٰذا اے پی آئی کا تو ہونا پیلسٹائن کے مفاد میں یا ان کے فائدے میں تو کچھ کر نہیں سکتا۔ ایران کی اگر ہم بات کریں تو ایران اسلامک ریولیوشن سے اس میں انتہائی ہسٹورک ایک ڈرامیٹک چینج آیا ہے لینڈسکیپ میں، اور بہت زیادہ فورن آؤٹ لک ان کا بدل گیا ہے۔ جس زمانے میں پہلوی بادشاہ پہلوی کی حکومت تھی شہنشاہ صاحب کی، اس زمانے میں ان کے اور اسرائیل کے تعلقات بڑے کلوز ہوا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اسلامک ریولیوشن آئی تو یہ جو تعلقات تھے یہ بالکل ختم ہو گئے، اور آہستہ آہستہ جو دوسرے، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو آئیڈیولوجیکل موومنٹس چلتی رہی ہیں تو نئی رجیم کو لے کے ادھر نئی ریالٹیز پیدا ہوئیں، نیو ریالٹیز ہیو بین بورن، اور ان نئی ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم لوگوں کو پالیسیز ان کی بدل گئیں۔ اسرائیل اور ایران جو ہیں وہ ان کے کوئی بارڈر ایک نہیں ہے، انہوں نے آپس میں کوئی جنگیں بھی نہیں لڑی ہیں، اور کوئی ٹیریٹوریل کلیم نہیں ہے کہ بھی تم نے میری زمین کھا لی، ہماری ہسٹوریکلی تھی تم لے گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ایران نے اسرائیل کا رائٹ ایگزسٹ کرنے کے لیے، اس کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے اس سے انکار کر دیا ہے، وہ انکاری ہیں، ریگارڈلس یہ کہ وہ باؤنڈریز بھی نہیں شیئر کرتے، ریگارڈلس یہ کہ ایکچوئل پالیٹکس بھی ان کی ایک نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیپ سیٹ ریلیجس ایک سوچ ایران میں جو آئی ہوئی ہے، اس بنیاد پر جب وہ حماس کو سپورٹ کرتے ہیں، اگین میں اپنے پرانے پروگرام کا حوالہ دوں گی جس میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ حماس کو کتنے بلین US$ ہر سال ایران دیتا ہے، اور میں نے ایک بات بڑی واضح کری تھی کہ حماس کو سپورٹ کرنے کا یقینی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیلسٹائن کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور کیوں ایران کے پریزیڈنٹ اور شاہ آف سعودی عرب نے، جو ان کے بادشاہ ہیں، سرپرست ہیں، انہوں نے فون پہ بات کی ویسٹ غازہ کے لے کر جو آج کل ادھر ظلم ہو رہا ہے، اسی لیے کیونکہ یہ ایران فنڈنگ کر رہا ہے، میجورٹی فنڈنگ حماس کو ایران سے آ رہی ہے، اور ایران اسرائیل کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، ان کو اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ پیلسٹائن جو ہے وہ ایک 2 اسٹیٹ نیشن چاہتا ہے، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ۔ تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور جو اس کے عرب کاؤنٹر پارٹس ہیں وہ یہ کلیم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ پیلسٹائن جو ہے وہ کبھی بھی جوز کا گھر تھا۔ اب اسرائیل جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا آیا کہ ہمیں ایران سے خطرہ ہے، اور وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایران ان کو سپورٹ نہیں کرتا، ایران ان کی حیثیت کو نہیں مانتا، اور ایران حماس کو فنڈ کرتا ہے۔ ابھی یہ جو بم پھٹے اور یہ جو بھی واقعات، یہ اتنا آگ ایک طرف پھیل گئی تو وہ تو حماس کی طرف سے اٹیک آیا تھا نا۔ اسی طرح سے لیبر اور لیکود پارٹی جو ہے، ایران کو لے کے کوئی ڈفرینس نہیں ہے، ان دونوں کی رائے ایک ہے کہ یہ ملک خطرناک ہے، یہ ہمیں نقصان دے گا، یہ حماس کو فنڈ کر رہا ہے، یہ ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو فنڈ کر رہا ہے جو ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ بے شک جو مسائل ہیں، جو ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ایک ظلم ہے، اس میں تو دیکھیے کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمیں ان تمام فیکٹس کو سامنے رکھ کے بڑے ٹھنڈے دل سے یہ سوچنا ہے کہ اس میں سے مفاہمت کی راہ کیسے نکلے۔ سعودی عرب جو اپنا ایگریمنٹ اسرائیل سے تقریباً کرنے والا تھا، جب ایران نے آ کے بیچ میں حماس کی فنڈنگ نے اٹیک کیا، اس سے ویسٹ غازہ میں پیلسٹینینز کو جگہ ملتی، اپنے طریقوں سے رہنے کی جگہ ملتی، اور آگے چل کے یہ بھی عین ممکن تھا کہ وہ ایک اپنا علاقہ لینے کے لیے اس میں ان کے لیے راستہ نکل آتا، جس کی طرف سعودی عرب کام کر رہا تھا اور اسرائیل سے گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ تو یہ جو ہوا، یہ سب، اس سے فلسطینیوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ابھی بھی میرا جہاں تک خیال ہے، آج میں اخبار میں خبر پڑھ رہی تھی کہ ایک لیگل انٹیٹی نے پیلسٹائن سے جو بائیڈن کو سو کر دیا ہے، یہ اٹیک ہوا ہے غازہ میں، اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، جو جینیسائیڈ ہو رہا ہے، آپ اس کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ آج بھی میرا یہ خیال ہے کہ یو این کو اس میں بہت ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت یو این کیوں خاموش ہے؟ یو این کو بہت ایکٹیو رول ادا کرتے ہوئے اس معاملے کو سمیٹنا چاہیے، تمام پارٹیوں کو ایک پیج پہ لانا چاہیے، جو ان سے الگ الگ پہلے بات چیت کرنی چاہیے اور اس کا تصفیہ یا کوئی حل نکالنا چاہیے، جو کہ سعودی عرب نکال رہا تھا لیکن انفارچونیٹلی، اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں جی بڑا صحیح ہے، حماس نے اٹیک کیا، بہت صحیح ہے۔ میں تو نہیں سمجھتی ہوں ایسا، کیونکہ حماس نے اٹیک کیا لیکن جس وجہ سے کیا وہ وجہ وہ نہیں ہے جو پیلسٹینینز کے فائدے میں ہے، یہ وجہ وہ نہیں ہے جو پیلسٹینینز سے جن کو فائدہ ہوگا یا ان کو 2 اسٹیٹ نیشن ملے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔